पंडित एंड पास्टर जी, اچھا आपका ایڈم मैं بھائی नाम चेंज कर रहा हूँ, आपका नाम मैं अब्दुल रख रहा हूँ, अब्दुल 2 میں جی ہیلو جی سر جی ملک صاحب. میں کہہ رہا ہوں میں اب نکلتا ہوں، مجھے بس یہ بتا دیں یہ جو آپ نے قرآن کی جو یہ سامنے لگائے ہوئے تھے یہ کہاں سے آپ نے نکالی؟ مجھے مل نہیں رہی، میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں. کیا لگائے ہوئے تھے قرآن کے؟ یہ آپ نے جو اسکرین شو کی ہوئی تھی پہلے. سر یہ قرآن کی تفسیر ہیں چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 158 کی، میں ایک منٹ چیک سورہ کرتا بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تفسیر ہے. تفسیر جلالین دکھائی ہے میں نے آپ کو، ابن کثیر دکھائی ہے اور اسباب النزول دکھایا ہے. 3 چیزیں دکھائی ہیں میں نے بھی. ٹھیک ہے چلیں. مسٹر ہوں. جی عبدل جی 2، ٹھیک. میں نے آپ کا نام چینج کر کے عبدل 2 رکھا ہے جناب، بولیے. لاک کر دوں تمہیں؟ عرفان لاک کروں؟ نہیں بولنا، ہلو اونچی بولو. ہلو ہلو ہاں جی ہلو بولو. ہاں جی سر، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کا نام عبدل ہے، نام چینج مت کرنا ورنہ نکال دوں گا آپ کو. سمجھ لگی سر آپ کو؟ یہی نام رہنے دیں، میں نے ابھی چینل بنانا ہے، اسی نام سے بنانا ہے. جب بناتے رہو گے مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہارا نام عبدل ہے اس وقت. سر ابھی رہنے دینا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے، مجھے کو مسئلہ ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو اپنے اصل چینل سے آؤ. ابھی تمہارا نام عبدل ہے، نہیں تو اپنا اصل نام رکھو. بکواسی نام نہیں یہاں پہ چلیں گے. چلو میں ویسے بتاتا ہوں، میں پنڈت اینڈ پاسٹر روسٹر ہوں. چلیں جلدی سے، اب سر جو کام ہو رہا ہے وہ بتائیں. مسٹر عبدل، کیا اچھا آپ کے محمد نے سر، یہ ساری چیزیں کافروں سے پک کیوں کی؟ نہیں پک سر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اصل تھوڑا سا اس چیز کو آڈینس کو بھی گزارش کروں گا، تھوڑا سا سمجھیں ریفرنس کے ساتھ سمجھنے دکھانا شروع کر دیں کے پلیز. لیے یوں گیو می سمجھایا دا ہوں. ریفرنس جو کھولنا ہے آپ نے، جلدی سے. سر بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیمی کے ہی سکتے، یہ نہیں حضرت دکھائیے پلیز، ابراہیم کے آل نے ہی شروع کیے تھے، دکھائیے پلیز. ایسے ہے یا نہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے. نہیں، صفا مروہ کا طواف مجھے حضرت ابراہیم کی آل سے اللہ کے حکم کے طور پہ دکھا دیں. نہیں یہ سر میں بھی سفر میں ہوں، شاید میں ابھی ایویڈینس نہ دے سکوں، مگر ایسا ہے نا کہ چلیں حضرت سفر سے آپ گھر پہ چلے جائیں. ابراہیم رکیں کی عبدل صاحب، عبدل بیوی صاحب، نے یہ صفا مروہ کا طواف عبدل کیا تھا صاحب، نا. عبدل صاحب، اس نے صفا مروہ کا طواف نہیں کیا تھا. جو آپ کے محمد جی نے اس کے اوپر کہانی بنائی تھی، وہ یہ کہانی بنائی تھی کہ بچہ رو رہا تھا سر، اور وہ بھاگ رہی تھی پاگلوں کی طرح بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا. حضرت بخاری اوئے ہوئے کیا یار. عبدل گھر چلے جاؤ، گھر جا کے انٹرنیٹ صحیح پہ آؤ. تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں تم سے بات نہیں کر سکتا. آواز تمہاری نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. اسٹریم میں جا کے یوٹیوب پہ سن لینا. جب تک گھر نہیں جاؤ گے بات نہیں ہو سکتی. گھر جاؤ، انٹرنیٹ صحیح لگاؤ، پھر آنا. مسٹر اب الحمدللہ جی جناب، مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر الحمدللہ 5 4 3 2 1. پرنس وائی فائی اپنا انٹرنیٹ صحیح کر کے آئیں. چلا گیا پرنس وائی فائی. جی سر وہ چلا گیا. ایک اور ڈنگر آیا، ذرا اس کو بھی پہلے سیٹ کر لیں ہم لوگ. جی مسٹر محمد کے والد صاحب بولیے. جی مسٹر فادر آف محمد بولیے سر. بین فرام اسٹوڈیو. مسٹر لیجنڈ مسلمان ہیں سر آپ؟ ہلو جی سر، کیا آپ مسلمان ہیں سر؟ مسٹر لیجنڈ. یار ساحل کتنا ٹائم ویسٹ جہاد کرتے ہیں یار یہ لوگ. آنا یار، ایک تو ڈھنگ کے انٹرنیٹ سے نہیں آتے، پھر آتے تو بولتے نہیں ہیں، بولتے تو آواز نہیں آتی ہے، ہیڈ فون خراب ہوتا ہے. مسئلے ہی مسئلے ہیں ان کے ساتھ.
لیجنڈ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. یار عبدل میں تمہیں کہا تمہارا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے, گھر چلے جاؤ جہاں پہ انٹرنیٹ صحیح ہو, پھر آ جانا. کیوں دوبارہ آ گئے ہو؟ سر ابھی تو صحیح ہے نا. اگر دوبارہ خراب ہوا تو کیا کروں, بلاک کر دوں تمہیں؟ سر اگر دوبارہ خراب ہوا تو میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ تم ٹریول کر رہے ہو, دوبارہ خراب ہو جائے گا. گھر چلے جاؤ ایک دفعہ, پھر آ جانا. سر آپ نے آپ کو کہا میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, اگر میرا دوبارہ نیٹ خراب ہو تو میں آپ کی اسٹریم کو خراب کرنے کے لیے دوبارہ آؤں گا بھی نہیں. ارے تمہیں بولا ہے نا کہ دوبارہ خراب ہوگا, ٹریول کر رہے ہو, جب گھر پہنچ جاؤ گے تو آ جانا اسٹریم میں. مسئلہ کیا ہے؟ سر میں معذرت کرتا ہوں, میرے انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کی اسٹریم کچھ خراب ہو رہی ہے, تو میرے پاس تو انٹرنیٹ اچھا آ رہا ہے ابھی تو. بھائی پھر آدھی بات کرو گے, تمہاری بس یا جس میں بھی تم بیٹھے وہ چل رہی ہے, آدھی بات کرو گے پھر تمہارا انٹرنیٹ خراب ہو جائے گا, کیونکہ تھوڑی دور جا کے تمہارے انٹرنیٹ میں پھر مسئلہ آ جائے گا. سو وائی ڈونٹ یو ریچ ہوم فرسٹ اور پھر آ جاؤ. ابھی 2 گھنٹے میں, میں 4 گھنٹے اور لائیو ہوں. گھر پہنچ جاؤ پھر آ جانا. سر کوئی بات نہیں, آپ اسٹریم جاری رکھیں. میرا ویسے سفر غالباً کوئی 6-7 گھنٹے کا ہے. اگلی اسٹریم میں بات کروں. میں ویسے اگر ابھی میری بات آ رہی ہے تو میں ابھی بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. سر میں بغیر ریفرنس کے بات نہیں کروں گا, ریفرنس دیں. سر میں بات کروں. ریفرنس دیں, کس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دیں. سر آپ کی آواز بھی مجھے بہت دھیمی دھیمی آ رہی ہے شاید. اس لیے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں. سر اب ٹھیک آ رہی ہے. اور میں چیخ چیخ کے بات نہیں کر سکتا ہوں. سر میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں ابھی, پھر اس کے اچھا جی, آگے جانے سے پہلے بھائی اسلام شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی اسلام صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ آ رہی ہے. کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا میں. تو جی, تو آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں آیا تھا کہ اسلام کا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی سارے ریچولس جو ہیں وہ لاگو ہوئے تھے یا نئے آئے تھے. اسلام کے پہلے جو ریچول چلے آ رہے تھے, اسلام مطلب 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنٹینیو کرا ہے, اور کئی میں بھی ریچولس ہیں. جسٹس سے یہی کہہ رہا ہوں اور کہ یہاں پہ ہاں پیگنز کے ریچولز کو محمد نے کیسے اڈاپٹ کر لیا, جبکہ اس نے ہاں ملٹیپل ٹائم جی کہا کہ ہم نے غیر قوموں کے لوگوں کے ریچول اڈاپٹ نہیں کرنے, جیسا کہ ہوں یہودیوں کا وہ جو روزہ ہے عاشورہ کا, اس نے کہا تھا ایک روزہ اور ہوں رکھو. جس طرح کہ ہوں وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا نہیں بیٹھ کے دعا نہیں کرو, کھڑے ہو کے کرو, وغیرہ 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 وغیرہ. ملٹیپل چیزیں ہیں, تمہیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن پھر محمد پیگنز کا ایک ایسا ریچول پکڑ رہا ہے جو کہ فلی پیگنز ہے, فلی پیگنزم ہے. کیوں؟ تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ ریچولس پیگن کے تھے. جیسے آپ نے بولا ایگزیکٹلی. ابھی کہ جو طواف آپ نے بولا کہ طواف ان کے ریچولس ہے, جبکہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں آیا ہے جی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ طواف کرو اور نماز پڑھو کس چیز اور کا, اس کو کس جو چیز ہے کا, کس چیز حج کا, کرنے کے لیے پاک رکھو. طواف کس کا چیز کا حکم ہے نا, طواف کرو؟ کعبہ کا. کعبہ کا. کون سے کعبہ کا؟ ہاں, کون سے کعبہ کا؟ کعبہ جو مکہ میں ہے. مکہ ابراہیم کے زمانے میں تھا نا. ہاں ثابت کر دیں. ثابت کرے قرآن کی آیت سے, یہی تو بتا رہا ہوں میں, سورہ قرآن تو بقرہ آیا کی آیت نمبر. قرآن تو آیا ہے 9ویں صدی عیسوی میں, رائٹ. ہوں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مکہ ایک پلیس تھی ہسٹری کے مطابق 1st سینچری میں. پلیز, ہسٹورینز کے کوئی مطابق 1st سینچری میں مکہ تھا. ثابت کریں. کوئی ثبوت اگر ایسا ہوگا تو بتا دوں گا, لیکن ابھی تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر اس یہ کا مطلب ٹاپک ہے, اسلام پہ اس چل کا رہا ہے مطلب ہے, ہاں اور اس کا مطلب ہے, قرآن بھی اگر اوکے آپ کے لیے ریلیکس دلیل نہیں بھائی ہے. اسلام, ریلیکس جی بھائی اسلام, ریلیکس. جی تو پھر یہ جو کعبہ ہے, یہ کعبہ ہے, کس جگہ کا کعبہ ہے؟ نو بڈی نوز. کعبہ تو محمد کے زمانے میں بھی بہت ڈھیر سارے تھے. محمد نے یمنی کعبے کو بھی ڈسٹرائے کرنے کا کہا تھا اور اپنی فوجیں بھی بھیجی تھیں, تو کعبے تو بہت سارے تھے. جی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلو.
ابراہیم تو علیہ ظاہر السلام سی کے بات ہے خلاف اسی ابراہیم جہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ صفا اور مروہ کا جی طواف کرتا تھا، ثابت کریں۔ جی یہ قرآن میں اللہ نے اس بارے میں حکم آ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا، نہیں، ظاہر سی بات نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی بھی چیز ظاہر سی بات نہیں ہوتی۔ آپ کے ہوتی اسکالرز ہے نا۔ لکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے، اگر ایک سیکنڈ، ظاہر سی بات نہیں ہوتی، میں بتاتا ہوں۔ آپ کے جو اسکالرز ہیں، جو میرے سامنے اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ صفا و مروہ ایک پیگن ریچول تھا، پیگن لوگوں کا، بت پرست لوگوں کا، لہذا ظاہر سی بات نہیں ہے۔ جب سامنے لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات کہاں سے ہو گئی؟ نہیں، وہ آپ سمجھے نہیں اس کا مطلب، جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں دو پہاڑ ہیں، اور ان دو پہاڑوں پہ اگر کوئی مورتی رکھتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا ہے، اوکے، اللہ ٹھیک نے ہے؟ تو بالکل ایک ہاں سیکنڈ، ایک سیکنڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مورتیوں والی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا۔ نہیں، اللہ نے اوکے، پہاڑ کو اپنی پری نشانی بتایا۔ اسلامک مجھے دکھائیں کہ صفا و مروہ کا طواف ابراہیم نے اللہ کیا یا موسیٰ نے کیا، دکھائیں۔ اللہ نے پہاڑ کو اپنی نشانی بتایا ہے، نہ کہ ون اس پہ سیکنڈ، رکھی مورتی کو۔ میرا سوال سمجھے پہلے، یہ آپ ہوں، دکھائیں کہ ابراہیم، موسیٰ یا کسی بھی شخص نے صفا یا مروہ کے درمیان چلا تھا، طواف کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا اس وجہ سے چلا تھا طواف کے طور پہ، پلیز دکھائیے۔ نہیں، آپ ایڈم سیکر، آپ اگر کوئی سوال اپنی طرف سے بنائیں اور کہیں کہ نہیں اس کا بھی جواب مجھے کسی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ کیونکہ پاسبل آپ نہیں ہے نا۔ اپنی مرضی سے جلیبی بنا رہے ہیں، جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو نہیں، آپ اپنی مرضی سے چینج کر رہے ہیں۔ صفا و صحیح مروہ، بخاری۔ صفا و مروہ، صفا و مروہ، ٹھیک ہے، ہوں، اس کے یہ جو صفا و مروہ ہیں یہ دو بت تھے، ایک بت کا نام ایک مرد بت تھا اور ایک عورت بت تھا، یہ آپ کی اسباب نزول بتا رہی ہے، جی اب میں ٹھیک اس ہے۔ کو کلیئر کر اب رہا ہوں نا۔ آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو سامنے لکھا ہوا ہے میں اس کو بتا آپ رہا نے ہوں کلیئر نا، کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں۔ اوکے، بخاری کی حدیث یہ دیکھتے ہیں، بخاری لکھا ہوا ہے۔ عائشہ کہتی ہے ہاں، انس بن مالک کو بہت برا لگتا تھا گوئنگ ان بٹوین الصفا اینڈ مروہ because they were the shrines of Quraishi in the pre-Islamic period and so we abandoned them in Islam۔ تو جب ہم اسلام میں داخل ہوئے کیوں؟ ہم نے اسے abandon کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کے ہوں shrines تھے۔ اور اس کے ہوں آگے ایڈیشنل ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے بائی دی وے، اور اس کے آگے ایڈیشنل ہے کہ ابن عباس سے تھرو روایت ہے کہ they were on Asaf and Marwa idol, one is called Asaf and Marwa an idol in the form of a woman۔ اب یہ دونوں تو پہاڑ ہی آئیڈل تھے اصل میں، ان ریالٹی میں یہ دونوں پہاڑ ہی آئیڈل تھے، ان کے اوپر رکھے نہیں گئے تھے۔ نہیں، آپ نے اس کا نام لکھا تھا انگریزی کی نا ابھی، ٹرانسلیشن پڑھیں، آئیڈیل کا۔ الصفا an idol ٹھیک in the form of a man called Asaf۔ پلیز اس کی ٹرانسلیشن کریں انگلش کی۔ ٹھیک، وہ پیگن نے نام رکھا ہے نا؟ وہ نام مسلمانوں نے رکھا تھا یا پیگن نے رکھا تھا؟ آپ لوگوں نے اس کا نام صفا کر دیا، اس کا نام تھا اسف۔ صحیح بخاری کی 1643، یہ آپ نے جو حدیث بتائی تھی نا ابھی 48 والی، اس کے 5 حدیث پہلے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی قول ہے، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ معاملہ کیا تھا، اگر جی آپ وہ میں نے چاہیں پوری تو اس کو پڑھی ہوئی کھول لیجیے۔ میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، میں آپ سے پوری ابھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن پبلک کے آپ نے ساتھ یہ پڑھ دکھانا لیجیے۔ ہے مجھے کہ الصفا اور المروہ یہ پری اسلامک نام نہیں تھا۔ صفا مروہ تو مسلمان مان رہے ہیں نا بھائی، لیکن جو پیگنز کے جو نام دیے وہ نہیں مانیں گے ہم، وہ کیوں مانیں تو گے بھائی؟ آپ نے نام دیا نا، میں یہی تو بول ایک رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ کعبہ کے اندر اگر کوئی مثال نہیں، مورتی، آئی ڈونٹ کیئر، ہاں مثال ریئلٹی ہے، نہیں۔ ریئلٹی بتا رہا الصفا ہوں، اور ریئلٹی بتا مروہ رہا یہ ہوں۔ آپ لوگوں نے بعد میں نام دیا، کریکٹ؟ کعبہ کے اندر مورتی رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں لوگ مورتی کو سجدہ کر رہے تھے، اب مورتی رکھی تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کا انٹینشن تو کعبہ کی طرف جانے کا ہے نا۔ اس کے سامنے اگر کوئی مورتی آ جائے یا کعبہ کے اوپر کوئی مورتی رکھ دے تو اس سے مسلمانوں کو فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں فرق مسلمانوں پڑے گا کی تو جو محمد نیت ہے، نے پھر 307 بت کیوں توڑے تھے؟ لگے رہنے دیتے وہاں پہ اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا کوئی رکھ دے، اسلام کا دشمن رکھے گا نا مورتی تو بھائی پھر توڑی کیوں؟ اگر فرق نہیں پڑے گا تو توڑی کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو اس کو صاف کرنا تھا نا، وہ تو صاف کرنا تھا، اچھا مسلمانوں تو کا، پھر کوئی بھی مسلمان، مسلمانوں کا، ایک سیکنڈ سنیں بھائی، میری ایک بات، سیکنڈ، ایک سیکنڈ، مورتی سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن کوئی پیگن جو ہے وہ محمد نے قبضہ کر لی ہے، اب کوئی پیگن اس کا طواف بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ مورتی کا فرق نہیں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کعبہ اور مسلمان کے بیچ میں کوئی اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے کوئی حکومت قبضہ کر لے اور وہاں پہ مورتی رکھ دے ارے بھائی تو مسلمان کی عبادت میں اس سے فرق نہیں پڑے گا، اوے طاقت یہ تو کہہ رہا تھوڑی ہوں سی میں۔ بات نہیں ہو رہی، ایل پہ چڑھ گئی طاقت تم لوگوں کی۔
مجھے بتاؤ جب محمد نے کعبہ پہ قبضہ کیا مورتیاں بھی توڑ دیں اور کسی پیگن کو بھی اندر گھسنے سے کیوں منع کیا؟ اگر مورتی کوئی رکھ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پیگن کو تو تم گھسنے نہیں دے رہے، اب کسی نان مسلم کو تو ہاں گھسنے نہیں دے رہے. ارے تو جو غلط ریچول سے ہے وہ ننگے ہو کے طواف کیا جاتا ہے تو اس کو روکا جائے گا تم نا لوگ آج بھائی. بھی ننگے ہو کے طواف کرتے ہو، نہیں کرتے، کپڑے ننگے ہو کے پہنتے ہیں. کرتے آپ ہو؟ نے کس نے نہیں بولا؟ پہنتے، تم 2 چادریں لیتے ہو ایک بس. بتائیے. ہاں مجھے تو ثابت چادر کر پہن دو کہ چادروں کو وہ میں بھی روایت دوں چادر. کہ حمص والے ہاں لوگ ہاں جو تھے وہ چادریں جی دیتے جی تھے، بات ختم. جی. تو تم لوگ آج تو بھی وہی چادریں پہنتے ہو جو تو حمص والے لوگ پہنتے ہیں. جی میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ چادر لپیٹنے کے بعد بھی لوگ ننگے رہتے ہیں. یہ پہلی بار آپ سے سنا میں نے. چادر آج بھی تم لوگ چادر لپیٹتے ہو، حمص کے لوگ بھی چادر دیتے تھے، وہ ننگے آتے تھے کیونکہ جس ارے چادر میں طواف کر لیا اس کو اب آپ نے پھینک دینا ہے. تو یو جس کے کین اوپر ناٹ چادر ہے یوز اٹ وہ. اگین. آپ احرام کی ہاں چادر احرام سے باہر پہنتے ہو کہ اتار دیتے ہو آ کے؟ نہیں اتار کے پھر دوسرے کپڑے بھی پہنتے ہیں نا. ننگے تو تھینک نہیں یو سو گھومتے نا ویری بھائی. مچ. ناؤ سیم از دا ریچول ننگے اوور دیئر. تو فرق کیا ہے ننگے اب کہاں سنو، گھوم رہے بھائی؟ ننگے ارے گھوم رہے ہو. ننگے. اب سنو 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 میں بتاتا ہوں ارے یار تو بھائی. سمجھ آئے گی. اب میں جی بتانے لگا سمجھ آئے گی، جی سن لو پلیز غور سے سننا. جی. ہاں. حمص کے لوگ چادریں دیتے تھے ہوں ان لوگوں کو، وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس کپڑے میں یہاں پہ انٹر ہوا ہے وہ کپڑا ہم نہیں پہنیں گے. کریکٹ؟ دوبارہ لہٰذا وہ ننگے ہو کے آتے تھے. حمص کے لوگ ان کو چادر دیتے تھے، جن لوگوں کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی وہ ویسے ہی رہتے تھے ننگے. ٹھیک ہے، جن کو مل جاتی تھی وہ پہن لیتے تھے، جن کو نہیں ملتی تھی وہ ننگے ہی چلتے تھے. دس ہوں از ہاؤ دے یوز ٹو ڈو اٹ. آپ لوگوں نے ہوں صرف فرق یہ کیا کہ کسی اور سے چادر نہیں لینی، اپنی چادر خود خرید کے پہن لو. دس از دی اونلی ہوں ڈفرنس جو آپ لوگوں نے ڈالا ہے، اور کچھ نہیں. لیکن باقی ہوں. ریچول تو وہی کے وہی ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو آپ بھی تو کپڑوں یہ. کے ساتھ، آپ ایک سیکنڈ رک دو، سوال پورا نہیں دو. آپ لوگ بھی نارمل کپڑوں سے طواف نہیں کرتے، 2 چادریں لپیٹ کے ہوں طواف کرتے ہو. وہ والے لوگ بھی ہوں نارمل کپڑوں پہ نہیں کرتے تھے. حمص کے لوگ جو ٹھیک کپڑا دے دیں وہ پہنتے تھے. فرق کیا ڈالا ہے؟ دیکھو ہر چیز میں محمد نے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی ٹھیک ڈیروگیٹری ڈالی ہے، اپنی مرضی ڈالی ہے. اور ان میں سے ایک ٹھیک. مرضی یہ تھی کہ ننگے نہیں اچھا آنا، اب. اپنے چادریں خود خرید کے لے کے آؤ، بس دیٹس اٹ. ہاں اب بولوں. سمجھ یہ لگی کیوں ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے اگر حج اور طواف شروع ہوا ہے تو پیگنس نے ان کو کاپی کیا ہو اور واپس وہ اسلام کی طرف آیا ہو؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ کیونکہ طواف ثابت کا کر تو دیں قرآن میں کہ لکھا ہے نا. قرآن ابراہیم، میں لکھا ہے سورہ بقرہ. میں یہی جی بار بار بول رہا ہوں، آپ کے محمد نے ایک کہانی ڈالی قرآن کے اندر کیونکہ اس نے اس کو اسلامک طور پہ لے کے آنا تھا، ورنہ ابراہیم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مکہ میں. رادر مکہ کا کوئی وجود نہیں ہے اس زمانے کے اندر. اگر وہ آپ یہ جو ثابت کر دیں، سن لیں سوال آپ سن لیں. جو ماننا چاہیں مان لیجیے، کیا دقت ہے اس میں؟ ماننے کی بات نہیں ہے بھائی، ہسٹری ہے، ایویڈنس ہے، 100% ویریفائیبل. ہسٹری. ہر اب کسی نے ہسٹری تو ویریفائی یہ کر دیا ہے. ہسٹری تو یہ بھی بتاتی کہ بائبل میں محمد کا نام ہے. اوکے تو کیا ٹھیک کریں ہے، اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہسٹری بتاتی ہے تو ہم دیکھ لیں گے جب اس کا ٹائم آئے گا. ابھی آج میرا وہ ہوں ٹاپک نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں ایسا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ہوں. محمد ایک کتا ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز لکھی ہوگی، and I'm fine with that. Now the اب وہ problem is different. بلاسفیمی کریں گے آپ، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں بھائی جان، آپ نے جو کہا، میں نے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہو سکتا ہے کہ محمد ایک کتا ہے. میں بلاسفیمی نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، میں نہیں بتا رہا ہوں کہ ہو آپ سکتا ہے ایسے کی لکھا ہو. اچھا اب آپ کی اسٹریم یہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1643 بتا دی ہے. آپ کا اوکے سر، میٹر ہی ختم ہو گیا یہاں پہ. چلے سر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ جائیے اپنے چینل پہ جا کے چلائیے، بڑی مہربانی ہے آپ کی. اسٹریم ختم ہو گئی. یہ بائی دا وے، یہ میں نے ابھی نہیں حدیث دکھانی ہے، میرے لیٹر آن لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سیرت النبی دکھانا ہے. یہ میرے اس کے اندر ہے، ڈونٹ وری. آگے چلتے ہیں. سید مصطفیٰ صاحب. جی سید مصطفیٰ. سید صاحب بولنا پسند کریں گے؟ چلو پاگل کے بچے آ جاتے ہیں یار، سیریسلی اسپیکنگ. کیا معاملہ، کیا مسئلہ کیا ہے بھائی تم لوگوں کو؟ یار کیا مل جاتا ہے صلح کر کے؟ I have no idea man. ایلون جان مسلمان کب ہوئے ہیں سر آپ؟ مسٹر ایلون جان مسلمان کب ہوئے ہیں آپ؟ ارے یہ کیا بلاک چلا رہی ہے تو؟ بلاک کر دیا اسٹوڈیو سے. محمد حنیف آپ دوبارہ آ گئے ہیں، کیا ریفرنس لے کے آئے ہیں سر؟ مسٹر محمد
انمیوٹ کیجیے سرکار پلیز آج کے دن میں. یار ساحل ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا میرا ٹیمپرامنٹ خراب ہوتا ہے بلا وجہ, سیریسلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے چلتا ہے, ہوتے رہتا ہے, اٹس اوکے. لوسیفر صاحب مسلمان ہیں, آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں سر, بٹ مجھے ایک کوشچن نہیں پوچھنا ہے کیا آپ لوگ. اسلام قبول تو نہیں نہ کیا ابھی آپ نے؟ ارے اسلام قبول کیا میں کیوں کروں گا بھائی, میں اوکے بین ہو گئے آپ سر, تھینک یو سو مچ. کیا ملا لوسیفر, کچھ ملا؟ ٹیوزڈے جو موقع تھا وہ بھی گوا دیا تم نے. چلو کوئی بات نہیں. لو جی اصل مدعے پہ اب جاتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ذرا مجھے اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز دکھانی ہے. سہیل بھائی تھوڑا سا ہمیں ریفرنسز کو ذرا تھوڑا سا مزید ڈیٹیلڈ میں آگے لے کے چلنا پڑے گا. کچھ پڑھتے ہیں اللات کے بارے میں. اللات کون تھی؟ اگر اللات سمجھ آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور اسلام کا یہ جو ڈھکوسلا ہے یہ ختم ہوئے گا. یہ دیکھیے میں دو چار آرٹیکل دکھانے لگا ہوں آپ کو. یہ آرٹیکلز ایک ڈفرنٹ پراپر ریفرنسز کے ساتھ لکھے گئے ہیں, ہسٹورینز کے لکھے ہوئے آرٹیکلز ہیں. اللات اور الات از دی عربک مون گاڈس. ہم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے, اور محمد نے قرآن کے اندر بھی شیطانی آیتیں جب نازل کی تھی اس کے اندر اللات کا بھی ذکر ہے. این اینشنٹ مدر اینڈ فرٹیلٹی گاڈس, وہ ایک اینشنٹ ماں اور فرٹیلٹی کہتے ہیں بچہ پیدا کروانے والی گاڈس تھی. She forms a triple goddesses with Al-Uzza and Al-Manat. So Allat, Al-Uzza and Al-Manat ایک triple goddesses بنتی ہیں. Goddess of fate and time. Al-Uzza goddess of fate ہے, fate means قدر. Manat جو ہے وہ goddess of time ہے, یعنی کہ وقت کی. They were all worshipped throughout the pre-Islamic Arabia. وہ pre-Islamic عربیہ میں یہ تینوں کی worship کی جاتی تھی. Allat and Al-Uzza were sometime mistaken for each other, but now it seems one grew popularity and the other was somehow forgotten. یہ جناب پرانے پری اسلامک پیریڈ کی گاڈیسز ہیں. ہم ایک اور آرٹیکل ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ گوگل کی ایک بک ہے جو کہ میں نے اٹھائی ہے. یہ کیوبیکل سرکل آف ریلیجن کلچر سیولائزیشن. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ہوبال واز آلسو دی فرٹائل گاڈ. ٹھیک ہے, اس کو بھی فرٹیلٹی گاڈ کہا جاتا تھا. ہوبال کو پہلے اللہ سے پہلے یہاں پہ ہوبال تھا, اور محمد کے دادے نے بھی ہوبال کے سامنے محمد کے باپ کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کدھر گیا, let me find it, کہاں پہ تھا. Baal was the god of fertility and had the title of prince and was the ruler of the earth and natural forces. Baal's cult was linked to the idea of the life, ٹھیک ہے, in the Canaanite desert. Baal, Hubal, یہ دونوں ایک ہی کے نام ہیں دو, ٹھیک ہے, اور یہ بھی fertility god تھا. Baal, Hubal, they are the same. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ساری ہسٹوریکل بکس ہیں جن سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایک اور لنک کو دیکھتے ہیں. یہ ویکیپیڈیا کا لنک ہے. یہ فرٹیلٹی, ایک سیکنڈ سر جی ذرا ہولڈ کیجیے گا, میں آتا ہوں ایک سیکنڈ. آپ ساحل بھائی ذرا بات کریں گے, ہیں یہیں پہ ساحل بھائی؟ ہاں میں ہوں, میں سپر چیٹ لے لیتا ہوں, تب تک آ جاؤ تم. سورو دیو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا, بڑے سے مرچی کا. میگنن نان کہہ رہے مجھے لگتا ہے ایڈم سیکر ہی پیٹر پارکر ہے. برو فاڑ دیا یار, تم لوگوں کو پتا ہے, یو بوتھ آر سو اسپیشل. اپنا خیال رکھے میرے کرن ارجن. تھینک یو سو ویری مچ میگنون بھائی. نتن مہیمکر, آئی ہیو فیو کوشچن, وین کین آئی گیٹ اٹ آنسرڈ. ٹیوزڈے والی اسٹریم میں جڑے آپ. متنجے بھائی ممبر بنے, بہت بہت شکریہ. نتن مہیمکر بھائی بہت شکریہ. آرین بھائی کہہ رہے ہیں اسلام کے کون سے گرنتھ میں لکھا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنی ماتا یا بہن کے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں.
यार डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, वो एक पूरा अलग सा कॉन्सेप्ट है और उसका एडम ने कई स्ट्रीम में बताया है, वो अलग से वीडियो आपको चेक करना पड़ेगा। एक्स मौलाना काफिरुद्दीन कह रहे हैं मीठे मिठे पढ़ा लिखा जलेबी मोमिन सा स्वीट एंड जहरीला लाइक जलेबी, मैदा से बना, कलर से रंगीन, तेल से तला और शुगर सिरप में डुबा हुआ। थैंक यू एक्स मौलाना। रीना ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं मोमो रेडबुल आलमीन पीता था क्या 30 मर्द की ताकत। रीनर भाई का और एक कमेंट है, जो काम मोमिन नहीं कर पाए वो एक नुन्नू जिहादी ने कर दिया, डर बिठा दिया एक्स मुस्लिम्स को, मेथड चेंज करा दिया, हंसता होगा। बाय द वे वो अरेबिक क्या है, ये कौन से अरेबिक की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता रीनर भाई। क्रेजी इंसान कह रहे साइलेंट एडम स्टेज से, अच्छा वो स्क्रीन पे जो लिखा है वो उस पे लिखा है कि जाहिल लोग इस वीडियो को ना देखे। क्रेजी इंसान साइलेंट एडम स्टे सेफ शाइन एवरीडे, थैंक यू क्रेजी इंसान भाई। एम के भाई कह रहे हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा फ्रॉम आरएसएस, यार हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। शुभजैन भाई कह रहे भाई इस्लाम चला जा, जो डी के नहीं तो जिबा हो जाएगा। अभय सिंह चौहान कह रहे अरे एडम भाई एमडी का जन्म कहाँ हुआ। रसूलुल्लाह का जो है वो उनके एग्जिस्टेंस पे ही कई सारे सवाल है भाई। पधारो हमारे न्यूयॉर्क एडम में मेंबरशिप कैसे लेते हैं मीनू न्यूयॉर्क। चैनल पे आप जाइए और उधर पे ज्वाइन करके एक बटन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करिए, आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। मीनू जी। एसएम भाई कह रहे अल्लाह को हिमालय या एवरेस्ट का पता ही नहीं था, जो जो चीज रसूलुल्लाह को पता थी उतनी ही चीज अल्लाह को भी पता थी, जो जो नॉलेज रसूलुल्लाह को यहाँ वहां से मिला था उतना ही नॉलेज अल्लाह के पास भी था। तो जाहिर सी बात है जब रसूलुल्लाह को हिमालय का नहीं पता था तो वो फिर अल्लाह को भी नहीं पता था। एनोनिमस भाई बहुत बहुत शुक्रिया लाल मिर्ची के लिए, थैंक यू साहिल जितने भाई, लोगों ने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया, थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया। ओके, फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर अगर हम बात करें अरेबिया के अंदर, पहले मेरी आवाज रुक गई थी ना थोड़ी देर के लिए। हाँ थोड़ी देर रुक गई थी, अरेबिया के मेरे अंदर को लगा बात चुप करें, बैठे हो। some authors believe that the fertility rites took around the Kaaba in the pre-Islamic time during the autumn pilgrimage to Kaaba. Rituals performed there included performing the circumambulation naked। ठीक है, ये मैं जूम बड़ा कम रखा हुआ है, मैं जरा जूम ज्यादा कर देता हूँ, एक सेकंड, अब मेरे ख्याल में लोगों से भी पढ़ा जाएगा। Including performing the circumambulation naked, holding the vigil in front of, समझ लें, the Mount Arafat, giving offering to the pillars at the Mina and offering sacrifice। So आप देखें कि ये तमाम काम प्री इस्लामिक पीरियड में हो रहे थे। It is likely that these rituals were part of fertility cult, ensuring continuation of the life cycle in the cult. A mother goddess represented by the Trinity was worshipped, कौन सी Trinity? Allah, Al-Uzza और Al-Manat वाली, along with the heroic young god would die and reborn and uncycle due to his father supreme god. This was symbolized by architecture, the movement of celestial body of Arabia. Allah was the fertility goddess, with Araba, Savaniyat Manat, and Al-Uzza being the epithet। ठीक है, अच्छा ये अब जो है होता क्या था, says that Kaaba was honored by orgies and that its name means vagina. Fertility rites took place in the temple of the great goddess and the color green was associated with her। इसका रेफरेंस आपके पास द प्रॉफिट मोहम्मद अ बायोग्राफी ऑफ हेक्टक यूके, आईएसबीएन नंबर ये है, आप देख सकते हैं। दूसरा रेफरेंस यहाँ पे कर्बिलाइज ऑफ रिलीजन कल्चर सिविलाइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको उसका एक थोड़ा सा दिखाया भी है। ये मैं आप लोगों को भेज रहा हूं विकी का आर्टिकल, ताकि जिन जिन लोगों ने मजीद रिसर्च करना है वो कर लें। तो होता क्या था कि उस वक्त इस तरीके से ऑर्जीज करके वहां पे खून लगाया जाता था फर्टिलिटी गॉडेस
لات کے اوپر. یہ محمد سے پہلے ہو رہا ہے, دس از بفور محمد. اور یہ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں, اور ان میں سے ایک کتاب محمد کی بایوگرافی کے اندر ہسٹری کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. ملٹیپل ادر ریفرنسز ہیں, میں دیتا ہوں آپ کو, ٹینشن نہیں لینے کا. میں آپ کو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں کہ یہ ہو رہا تھا. ایون آپ کی کچھ تفاسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. لائک یو ول بی شاکڈ کہ تفاسیر بھی, چند ایک تفاسیر بھی اس بات کو لکھتی ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا. آگے چلتے ہیں ذرا. آواز نہیں آ رہی ہے ایڈم؟ ہاں وہ میں تفسیر کا لنک کہاں پہ چلا گیا, مجھے نظر نہیں آ رہا. کچھ مومن لوگ بھی جڑے ہیں. میں لیتا ہوں ذرا ان کو, پہلے ہم یہ بتا دیں, تفسیر کا لنک دکھا دیں, کیونکہ لوگ کہیں گے آرٹیکلز اور وہ دکھا رہے ہو جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, تو مجھے ذرا اس کو کمپلیٹ کر لیں دیں. اچھا جی, یہ دیکھیے جناب, میسچوریٹنگ وومن جن کو فرٹیلٹی کی ضرورت ہوتی تھی, who has placed in its place, it became black from the touch over time of menstruation woman. میسچوریٹنگ وومن جو ہیں وہ کعبہ کے اندر جا کے اس کالے پتھر کو, بلیک سٹون کو, جو کہ جبرائیل لے کے آیا تھا, کو اوپر ہاتھ لگاتی تھی. میں نے آپ کو ایکسٹرا اسلامک ریفرنسز بھی دکھائے ہیں, اور اب آپ کو اسلامک ریفرنس بھی دکھا دیے کہ ایون مسلمان بھی اس چیز کو مان رہے تھے. انہوں نے بھی اس کو ہسٹری کے طور پہ دکھایا ہے کہ یہ ہسٹری میں محمد کے حج کروانے سے پہلے کالے پتھر کے ساتھ خواتین کیا کر رہی تھیں. ابھی میں سیرت النبی میں بھی جاؤں گا, جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا. لڑکیاں ایک ہاتھ اپنا آگے رکھتی تھیں, ایک ہاتھ اپنا پیچھے رکھتی تھیں, اور کعبے کے گرد طواف کرتی تھیں, اور پھر اس کالے پتھر کو ہاتھ لگاتی تھیں. اگر آپ کا ہاتھ آگے والی کے اندر ہے اور وہاں پہ خون بھی ڈرپ کر رہا ہے, تو کعبے کو, کالے پتھر کو جب ہاتھ لگایا جائے گا تو اٹ ول بیکم بلڈی ایز ویل. دس از ہاؤ دیز وومن ور ڈوئنگ. اور اللہ کو وہاں پہ فرٹیلٹی گاڈس کے طور پہ رکھا گیا تھا. وہ فرٹیلٹی گاڈس تھی جو کہ پری اسلامک تمام ہسٹورینز بھی ہمیں بتاتے ہیں, اور سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو ملٹیپل آرٹیکل دکھائے ہیں, لوگوں کے لکھی ہوئی بکس دکھائی ہیں, ہسٹورینز کی بک دکھائی ہیں, اور سارا کچھ دکھایا. یہ باتیں کرنے کیوں ضروری ہیں کہ طواف کعبہ, اللات, العزا اور المنات کی کہانی کس کس جگہ سے لی گئی ہے. اللات کی بات کرتے ہیں, ایک اور آرٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں. اللات دا پری اسلامک گاڈس آف ہارویسٹ اینڈ فرٹیلٹی اینڈ لو. اس کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے, تھوڑا سا نیچے جا لے جاتے ہیں. Let's start with the most basic book of Arabian paganism, the Book of the Idols by Hashim ibn al-Kalbi, which stated that they had adopted Allah as their goddess. Allah stood in the At-Taif and was more recent than Mana. She was the cubic rock beside which a certain Jew used to prepare his barley porridge. Her custody was in the hand of the Banu Atab and who built the etc. The Quraysh of the Arabs were wont to venerate Allah. They also used the name of the children after her, calling Zaid Allah and Tam Allah. تو ایون قریشی لوگ اپنے بچیوں کے نام بھی اس خدا کے اوپر رکھتے تھے. آگے چلتے ہیں. In the dictionary of God and Goddess, Aristotle and tutorally goddesses, pre-Islamic northern and central Arabian, one of the three daughters of Allah, Al-Perimesh, she was regularly invoked as the domestic guardian, either as Allah or as Astra, with whom she is closely linked. At Taif, she was symbolized in the form of the white garnet stone. White garnet stone. Sahil صاحب, کالا پتھر پہلے white تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل دودھ کی طرح تھا. تھینک یو سو ویری مچ. اللات کے اوپر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ وائٹ گارنیٹ سٹون. یاد رکھیے گا اس بات کو. آگے چلتے ہیں. In addition to Allah has been linked with a Syrian mermaid goddess. Her genital stone was said to be cubic
and she was called the goddess of harvest and fertility and love. उसको कहा जाता था हार्वेस्ट की, फर्टिलिटी की और प्यार की देवी. She had been associated with both crescent moon and the sun, और वो मून और सन दोनों के साथ एसोसिएट की जाती थी, and had many epithets among which Arabat, the lady, Allah al-Asra. Allah was called upon to show mercy and grant prosperity and well-being and worshippers. She was also involved in protecting against enemies, vengeance against aggressors, and favorably wealth. She was venerated as the goddess of the vegetation, architecture, fertile soul, and divine provider of the trade, wealth, and power. Sahil, कितनी strong goddess दिखाई गई हुई है ये. After onyx stone was found on her shrine at Taif, was considered to sacred her. Among her sacred animal, the first, the loin, follow the glaze of animal. Although she has been compared with astral also Allah is sometimes said to be the deity of Al-Uzza and second being later वगैरह. Okay. एक और चीज मैंने देखनी खानी थी यहाँ पे. ये अल्लाह उसका शेर भी अल्लाह का शेर भी था. White square of Allah. What can we do with all this information? As I said, I wrote about the Manat was the part of its said matter of the creativity. Allah was represented with a cube, white stone, which could stop us from using a square of the white paper as a representation of her, or even greeting goddess, which comes. I would say, I've seen her as sister of Al-Uzza. Both of them as remind Manat, but they have stopped me from reading to discover more, or even writing in meditations, वगैरह वगैरह. ये आ गया जनाब उसके वो remainder of temple. Okay. Now ये है हमारे पास अल्लाह. Now take several deep breaths and allow your mind to think whatever it wants to. Don't try to control it. Write her name in black, Allah. Remember, the Arabic is written from right to left. And close your eyes with your feel. Call for the goddess, Ya Allah. Okay, ये तो गेम चेंज हो गई. यार वो ने कुछ और करना था यार, एक और इधर बड़ी मजेदार चीज आई थी. दूसरी जगह पे लेते हैं किसी मुसलमान को. सैफ अंसारी. ओके, और कितने दफा आगे चीखे मारने के लिए. बी अलोन जस्ट चिल. मुसलमान है आप? यार ये मेरे को भी जगा देता है. बी अलोन जस्ट चिल. मुसलमान है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. सर जी जरा अत्ताहियात सुना दे. जी सर. अत्ताहियात सुना दे. सर आप पहले बताएं, आप अपनी हिदायत चाहते हैं या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, या इसके सर पीछे कोई अत्ताहियात और सुना दे ताकि पर्पस? पता लगे आप मुसलमान हैं. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात. आगे. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खत्म हो गया. आप मुसलमान कैसे हैं? आप तो अत्ताहियात भी पूरी नहीं जानते. सर आते हैं, आप पहले इसका तर्जुमा तो बताइए. अच्छा, तर्जुमा अगर ना बता दिया फिर क्या करेंगे? और अगर ना बता सका तो इसका मतलब है मुसलमान नहीं, और अगर इसका तर्जुमा बता दिया तो फिर क्या करेंगे? सर आप बताइए कि आप जो है ना इसके पीछे क्या चाह रहे हैं. मैंने अत्तहियात सुनाई, आपको पूरी सुना देता हूँ. सर देखिए, आप इसलिए मैंने साबित करना था कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं कहते. आपके मुसलमान ये कहते हैं कि हम अपने ही दोस्तों को एज ए नो मुसलमान बिठा देते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें जरा वेरीफाई करना होता है. हेलो हेलो भाईजान. हेलो साहिल साहब, इनकी आवाज आपको आ रही है? मेरे को तो नहीं आ रही. नहीं आ रही है. गया इनका माइक गया और मेरे ख्याल से इंटरनेट भी चले गया. दूसरे को ले लेना, डॉक्टर अशकाद करके कोई है. डॉक्टर अशकाद साहब मुसलमान है सर आप?
بھائی بولیں گے یا ٹک ٹک کریں گے؟ ہیلو پہلے ٹرین میں میوزک بجاتا تھا کیا رے بھائی؟ ہیلو ہاں ہیلو جی جی جناب. sorry, not Muslim. Wrong day, I suppose. Should I When is block your you? آپ non-Muslim خود day? جائیں گے. Tuesday morning. Okay, thank you. Thank you. اوکے چلیں سہیل صاحب بیک اسٹریم خالی ہوگی ماشاءاللہ. اوکے جی یہ آگے جی اللہ. اب ہم چلتے محمد ہے ہیں. وہ کون ہے؟ یعنی پہلے بھی آیا 2-3 دفعہ آئرن بولتا ہے نہیں. جی محمد. ہیلو ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں بولیں. وہ میرا تھوڑا نیٹ کا پرابلم تھا اس لیے. جی سر کیا تو بولنا میری چاہتے آپ ہیں سے آپ؟ بات ہو رہی تھی ہاں جی لاسٹ آپ ٹائم. نے ریسرچ کر کے آنا تھا, کر لیا؟ نہیں میں تو کھانا کھانے گیا تھا. صفا اور مروہ کے بارے میں آپ بات ہو رہی تھی آپ سے. اس میں تھوڑا میں نے اس کے ریگارڈنگ دیکھا ہے. جیسے کہ آپ نے یہاں پر مس گائیڈڈ کیا ہے, مس انفارمیشن دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج کے ٹائم پہ ان 2 چیزوں کا ہم طواف کرتے ہیں, رائٹ؟ نہیں کرتے. طواف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ طواف کرنا ضروری ہے, وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہے. حج کے رکنوں میں سے رکن نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بات ثابت کر سکتا ہوں. دیکھیے میں آپ آپ کو حدیث پڑھیے, صحیح حدیث کھولیں 1643, یہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے. کھولیں آپ 1643. جی کلیئرلی لکھا ہوا ہے, پڑھیں. 1643 ایک سیکنڈ. یا دیکھیں, how do you interpret the statement of Allah verily the mountains as a Safa and Marwa among the symbols of Allah. یعنی کہ پہاڑ کو آگے انہوں نے آگے and whoever performs Hajj performs the Hajj to Kaaba or performs Umrah, it is not harmful for him to perform طواف between them. طواف between کرنا مروا. آگے اس کے بعد بھی by Allah it is اللہ کی قسم evident from this revelation there is no harm if one does not perform tawaf between Safa and Marwa. کوئی دقت نہیں ہے اگر نہیں کر رہا ہے. آگے پڑھیں. عائشہ No نے اسے harm. فکس بھی کیا ہے نا. آگے عائشہ کیا کہتی ہے؟ ہاں او مائی oh my نیفیو nephew your interpretation is not از true. ناٹ ٹرو. تمہاری انٹرپریشن سچی نہیں ہے. او آگے پڑھو نا میرے اور بھی بچے تمہاری انٹرپریشن سچی نہیں ہے. آگے پڑھیں. اور کیا Had لکھا this ہے. interpretation of yours been true, You're being correct. The statement of Allah should have been it is not harmful for him if he does not perform tawaf between. ایک سیکنڈ. if he tawaf does between ایک them. سیکنڈ نہیں ہے. but in دیکھو fact the divine inspiration was revealed concerning this Anas who used to assume al-haram for worshipping being an Ansar idol who called used to Manat. assume ihram Which they used to worship. پہلے وہاں پہ worshipping چلتی تھی called آگے al-mushal before they embraced Islam and who had embraced assumed Islam. arham for the idol. اگر idol سوچے وہ آگے would considered اگر صحیح نہیں ہے. اگر وہ idol کا perform کر رہا ہے یہ سوچ کر اگر اس آگے کا طواف یار کر رہا ہے آگے تو وہ صحیح نہیں ہے. between Safa and Marwa when they embraced Islam they asked Allah Messenger. embraced not embarrassed. اسلام کو embarrass آپ کر رہے ہیں, انہوں نے embrace کیا تھا. ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی. embraced regarding it saying oh Allah hostel we used to repent and tawaf From between Safa and Marwa so Allah revealed verse the mountains clearly. دیکھو وہاں پہ کیا لکھا ہے the mountains. ابے کھوتے یہ بریکٹ میں ہے, وہ ڈنگر ہاں یہ عربی میں نہیں ہے. Verily الصفا and مروا are among the symbols of Allah. صرف یہ قرآن کی آیت تو ہے. ماؤنٹین ہی ہے نا. آگے mountain ہے چلنا تم لوگوں کی دیکھو سمجھ. ماؤنٹین کھوتے. آگے چل. ماؤنٹین کا لفظ نہیں لکھا ہوا, صفا اور مروا لکھا ہوا. دیکھیے آگے چل آپ یہ کھوتے ہوتے آپ فالتو بات مت آگے کریے چلنا اگر یار. آپ کی تمہیں پوپ انگلش کھل بھی نہیں رہی ہے پڑھنی آتی, تو. پڑھا رہا ہوں, تم ٹائم میرا ویسٹ کر رہے ہو. چلو آگے. اچھا تو عائشہ آپ خود ایڈٹ پڑھو آپ. نہیں آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہو نا تو پڑھو آگے آپ خود. بھائی آپ لے کے آئے ہیں, آپ پڑھ کے آئے ہیں. آپ نے پہلی 2 لائنیں پڑھ کے اور ہاں آپ نے کہا واہ 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 واہ. ضروری نہیں ہے. لوگ ٹھیک پاگل ہے ہیں جو میں کہ آگے حج بھی میں سنا جاتے ہیں اور رہا صفا ہوں. مروا کا طواف کرتے ہیں. صفا مروا کے طواف کے لیے اس وقت انہوں نے 3 ٹرپل سٹوری سپیس بنا دی ہوئی ہے, اور تیسری سٹوری کے اوپر یعنی تو لکھو چلو آپ کا آگے خیال ہے کنٹینیو سارے کرو نا. پاگل کے بچے ہیں. آگے کنٹینیو بھی کرو, آپ اپنا گانا مت پڑھو گاؤ. نا آگے پڑھو. عائشہ added surely Allah apostle said the tradition of tawaf between Safa and Marwa so nobody is allowed to omit the tawaf between them. omit them. سمجھ لگ گئی. کوئی نہیں ہے جس نے اس کو چھوڑنے کا ہے. nobody is allowed to omit them. اب کیا کریں, آپ لوگ بچے ہو,
पूरी हदीस और आप आगे पढ़ते बढ़ो ना, नहीं हो। और एक से सुनो पढ़ लेता सुनो, हूँ, पढ़ आप लेता हूँ, ऊपर सब्र मत करो, करो, नीचे लो, नीचे सब्र लो, करो। नहीं नहीं नहीं, आप नीचे करो, ये झूठ मत करो अरे आप, पढ़ता ये हूँ, आप गलत कर सब्र रहे हो। और सब्र कर। चल तुम पढ़ मेरे ले। पास सिर्फ ऊपर वाली चीज पढ़ के आए हो, ठीक है? नहीं नहीं, नीचे पूरी और आपने नहीं लिखा है, पढ़ी। नीचे की चीज आप नहीं बताओगे। चले पढ़े पढ़े, आगे पढ़े, कोई बात नहीं, पढ़ ले पूरा। एक सेकंड, मैं कहाँ था? Perform the work as there is many on the work between. So और थोड़ा Later नीचे जाओ। on, I Arwa told Abu Bakr bin Abdul Rahman Aisha and said, next. I have not heard such information. उन्होंने नहीं सुनी है ऐसी information. आगे But I heard learned men saying that all the people except those who Aisha mentioned and who used to assume arham for the sake of manat used to perform tawaf ihram, between not Safa and arham, Marwa. ihram, not arham. ठीक है, एक सेकंड, आप ऊपर नीचे मत करें, एक सेकंड, मेरा नेट स्लो है तो लेटली होता है। ओके Used to perform tawaf between Safa and Marwa. कुरान भी यूज्ड टू परफॉर्म, एक सेकंड, आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मरवा इतने से नहीं परफॉर्म मरवा, अल्लाह रिवर्ड अल्सफा सिंबल ऑफ अल्लाह। ऊंची पढ़े। थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए। अबे ये ऊपर ही है, यहाँ से पढ़ना है, तीसरी लाइन से। अच्छा यहीं से है क्या? हाँ, एक सेकंड। used to perform tawaf between Safa and Marwa when Allah referred to the tawaf of the Kaaba and did not mention Safa and Marwa in the Quran. Then people asked, आगे चलो, then people asked, then Allah ने reveal भी कर दिया, chapter number 2 verse number 159. Used to perform tawaf between Safa and Marwa and Allah revealed the verse concerning tawaf of Kaaba. Has not mentioned Safa Marwa. उसके बाद Safa Marwa भी reveal किया उसने। आगे, is there any harm in performing tawaf? Is there any harm if we perform? So Allah revealed, verily, as-Safa and Marwa are among the symbols of Allah. And Abu Bakr said, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, तो यहाँ पे क्या जबरदस्ती तुम बुत का क्यों लगाकर अपने हिसाब से ये बता रहे हो कि पुराना रिचुअल है? अगर किसी चीज को करेक्ट किया आगे पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो। It seems the verse was revealed concerning the two groups, those who used to refrain from tawaf between Safa and Marwa in pre-Islamic period of ignorance, and those who used to perform the tawaf then. तो उस समय भी जाहिल थे ना, जो अभी जो कह रहे हो आप after embracing Islam, they refrained from tawaf between them, as Allah enjoined tawaf of Kaaba. Did not mention tawaf till later after mentioning the tawaf. ये देखिए, अबे काबा के कुछ लगते, ये आपके कुरान में लेटर ऑन रिवील हो गया था, जो वो बार बार बता रहे हैं। और ये यकीनन सफा और मरवा अल्लाह के सिंबल्स हैं, तो जो भी कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो इस पे कोई हज नहीं कि इन दोनों का तवाफ भी करे। और जो शख्स खुश दिली से कोई काम भलाई से करता है तो जान लो अल्लाह बरकत दान है, जानने वाला है। कुरान के अंदर आ गया कि जो भी कोई हज करे अल्लाह के घर का, उम्रा करे, तो सफा और मरवा के गिर्द भी तवाफ करे। और हज में भी ये सफा और मरवा के गिर्द तवाफ नहीं लिखा है भाई, वहां पे तवाफ नहीं लिखा है। आप तवाफ अपनी ओर से मत डालें, उसकी ओर भी आप घूम सकते। भाई ये क्या लिखा है? इन दोनों का तवाफ भी करे, क्या लिखा है? लेकिन एक सेकंड मोहम्मद, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। आप ऐसा करें कि अपने आलिम को या अपने भाई को भेजें जिनको इल्म है। भाई आप मेरे साथ ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं। देखिए, आयशा से ज्यादा आप जानते हैं, आयशा ने भी क्या बोला कि भाईजान इसका तवाफ करना जरूरी है अगर हम जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। पर कोई बुराई नहीं है। अभी आपने जो हदीस कैन नॉट ओमिट लिखा ना भाई, मोहम्मद भाई आपको बताया ना, आयशा कह रही है नो वन कैन ओमिट इट। अभी आपने नो वन कैन ओमिट का मतलब क्या होता है? इस चीज से रेफर क्या कर रहे हो? मतलब ओल्ड चीज जैसे कि पुरानी रिचुअल थी उसी को फॉलो हुआ है। अगर किसी चीज ये देखो इधर क्या लिखा है, बस एडम, बस surely Allah supposal set the tradition of tawaf between Safa and Marwa, so nobody is allowed to omit the tawaf between them. यहाँ पे जब आयशा ने अपना ये बता दिया कि रसूलुल्लाह ने इसको सेट किया और कोई नहीं इसको यानी मिस कर सकता या ओमिट कर सकता, तो आप क्या बात लेके आते हो फिर आप लोग? तो आप क्या अभी कुरान में आपने कहा कि तवाफ नहीं है, वहां पे भी आपको बताया वहां भी तवाफ लिखा हुआ है। तो इसमें दिक्कत वाली आपको, मतलब ये पूछ रहा हूँ, बात दिक्कत क्या है इस चीज में आपको? अगर इस चीज से बात अभी फिलहाल दिक्कत ये है कि जो आप एक गलत इंफॉर्मेशन लेके आए थे उसको हमने फिक्स किया अभी।
हम्म। आप ये एक मैंने इंफॉर्मेशन लाए हदीत थे ना कि लेकर आया जरूरी नहीं जिसमें है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, हदीत कोई भी गलत नहीं है, इन्फॉर्मेशन सभी सही है, अरे लेकिन बस यार, आप गलत इंफॉर्मेशन लाए थे कि ये जो सफा और हदीस है। मरवा है ये जरूरी नहीं है करके आप लेके आए थे इंफॉर्मेशन, सफा और उसके लिए मरवा हमने यहाँ पे निशानियां फिक्स है किया। भाई, उसकी आप तवाफ कर सकते हो, ये कह रहा हूँ, वहां पर लिखा है, चलो ठीक है, आपके हिसाब से लिखा भी है, आप बताया है, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ, नहीं पता था, लेकिन ये भी तो नहीं कहा है कि वो हार्मफुल है, वो एक निशानियां है, माउंटेन्स है, तो आप इस चीज को आप जोड़ रहे हो, इससे पहले वहां पे रिचुअल थी, ये होता था, तो ऐसा तो सब जगह पर होता था। देखो तो भाई, क्या आप ये मानते हो कि पहले के लोग वो रिचुअल करते थे और वो सफा और अरे मरवा जो है वो बुतों के नाम है, यानी उनके आइडल्स के नाम है? शायद हो सकता है। शायद क्या लिखा हुआ है भाई हदीसों में, तफसीर में लिखा हुआ है, अगर शायद की क्या है बात तो है? है, ठीक है तो था, ओके, हाँ, अगर हदीस में लिखा है तो तो है, मुद्दा हमारा साबित ईमान हो हदीस गया। पे तो है। हम्म। पेगन प्रैक्टिस रसूलुल्लाह फॉलो कर रहे थे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए पेगन आप अपनी तरफ से मत बनाइए, ठीक है, अल्लाह हैं के रसूल जो भी कह रहे थे ना, जो तो अपनी बुतों ओर की से पूजा नहीं कहा। करते थे वो पेगन प्रैक्टिस है कि नहीं? अबे बुतों की पूजा चर्च में होती है, मंदिर में होती है, इसको कहते हैं बुत की पूजा, ठीक है, हम लोग नहीं करते यहाँ पे बुतों की पूजा, हम लोग नहीं करते, हम लोग अच्छा, उसकी नहीं करते, चर्च में ठीक बुत की है। पूजा होती है? अबे वो पुतला तो रहता है ऊपर, और क्या। तो अबे तुम्हारा काला पत्थर क्या है? वो पुतला नहीं रहता? अबे 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 तो काला पुतला पत्थर क्या है? इंसान की शेप में है ना, इंसान की नहीं शेप तो तेरे को। नहीं, बहुत सारी चर्चों में इंसान की शेप में नहीं होता। अब क्या करें? वो तो क्रॉस एक भी खाना है, क्रॉस बना होता काबा है है, सिर्फ। क्लियरली है, नाम ही खाना है, काबा एक बॉक्स है, एक खाना ही कहा है, डायरेक्शन तो है, फिर एक पत्थर है, नहीं, अस्वद उसके से आगे बना काले है, वो पत्थर एक को क्या पत्थर करते है, हो? काले पत्थर को पत्थर चुम्मी है, क्यों अस्वद करते है। हो? अरे वो एक रेस्पेक्ट है भाई, यार अच्छा, अपनी पत्थर है, बारी आई तो अस्वद है। रिस्पेक्ट है, दूसरे की बारी आई हाँ, तो बुत है, हैं? अच्छा तो तुम मतलब अब तुम ये भी मेरा जाकर अभी कुत्ता चर्च कुत्ता, में तेरा चुमा कुत्ता चाटी टॉमी, करोगे? हैं? अच्छा तुम भी जाकर, अच्छा नहीं, मेरा क्यों? कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। हो सकता है, हो लेकिन सकता है ना? चलो, जाओ कुत्ता अपने तुम्हारा डैडी नहीं को है, तुम भेजो। खुद कुत्ता हो। मोहम्मद कुत्ता है मेरी जान, सॉरी, आप जा सकते हैं। आप खत्म हो गए हैं, इसलिए अब आप डायरेक्ट गालियों पे आ गए हैं। एक है ना, तीन चार वर्ड देख लेते हैं, उन लोगों को लगता है अरे चलो आके हरा देंगे, इनके लिए ये वो असल मीम लगा दो, रोज आते हैं, रोज आते हैं यार, वो मीम आज पता नहीं कहाँ जीतेंगे है। कल जीतेंगे। किधर गया? रोज आते हैं, एक सेकंड अभी लगाते हैं, पता नहीं किधर है। लेकिन नहीं साहिल, पता है क्या, मैं इनको बदवा कहता हूँ कि यार हदीस जो इतनी लंबी होती है ना, उसको पूरा पढ़ लेगा, शुरू के सिर्फ दो लफ्ज, दो लाइनें पढ़ी और आ गया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हम्म, ये भारी था एकदम। ओके, अनिल जाट जी को बैन करने लगा हूं मैं, क्योंकि ये तीसरी बार जुड़े हैं। अच्छा जी, ये देखते हैं ये साहब कौन है। जी साहब, मुसलमान हैं आप? नहीं है मुसलमान, और बल्कि भाग गए, उन्होंने जैसे ही देखा कि स्क्रीन कवर हुई है भाग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं साहिल भाई। अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अल्लाह जो है किस तरीके से उसकी एक मून गॉडेस थी और फर्टिलिटी के ऊपर गेम चल रही थी। नेकेड तवाफ क्यों होता था, अब उसको हम देखते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें सीरा में जाना पड़ेगा। और सीरा में जाने से पहले लब्बैक या रसूलुल्लाह आए हैं, देखते हैं जी। लब्बैक या रसूलुल्लाह। एक सेकंड भी नहीं तुझे रोने दिया बच्चे, चल निकल। यानी कौन से कुत्ते की औलाद है यार साहिल, किस किस्म के मुसलमान हैं, प्राइवेट चैट में आके बोल रहे हैं अल्लाह से डरो, और यहाँ पे आके जो है ना लड़कियों की आवाज निकालते हैं। यार किस किस्म के कुत्ते हैं यार ये, सीरियसली। अल्लाह से अल्लाह से डरो बोल के फिर मौन जिहाद चालू हो जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती यार, मैं कहता हूँ कि गेम है यार, इनकी गेम है। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब हम जाते हैं सीधा इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा कवर कर लूँ। मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने आइडल्स वाला काबा अपने हाथों से बनाया हुआ। काबा को तोड़ा गया, क्यों? नया बनाना था, नए बनाने के लिए काबे को तोड़ा गया। काबा तोड़ने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि एक कंट्रोवर्सी फैली कि हम किस तरीके से
اس کا پتھر جو ہے وہ کون واپس لگائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. It happened that Makkah corpus wall گرا دی انہوں نے and hope God is blessed. اچھا جی، اور اس کے بعد بہت لمبی یہ سٹوری ہے. پھر وہ توڑ دیا گیا، بنا دیا گیا، سارا دوبارہ بنا دیا. جب آگے آئے یہاں پہ ہوگا میرے خیال میں، یہ ہر ایک نے لگایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ The tribes of Qurayshi gathered stone from the building and each tribe collecting the building itself until the building was finished. یہ اب کعبہ بن گیا. Up to the black stone تک. Where controversy arose. اب مسئلہ کھڑا ہوا. Each tribe wanting to lift it to its place. ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ جو کالا پتھر ہے یہ ہم کعبہ میں اپنے ہاتھ سے لگائیں. Several days کے بعد لڑائی شلائی ہونے کے بعد آپ دیکھیں ساحل یہاں پہ دیکھنا اور گیم دیکھنا. یہاں پہ عبداللہ دار brought a bowl of full of blood. خون کا باؤل لایا گیا. They and the bee and the وغیرہ وغیرہ pledged themselves unto death and thrust their hands into the blood. انہوں نے اپنے ہاتھ خون میں ڈالے اور باہر نکالے اور کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. For this reason they were called blood lickers. اور اس وجہ سے انہیں خون چاٹنے والا کہا جاتا تھا. Such was the state of affairs for 4 or 5 nights. And then Quraysh gathered the mosque. اب کیا ہوا؟ ٹریڈیشن کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ لگائے گا. محمد سب سے پہلے داخل ہو گیا. جب محمد داخل ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد نے کہا ایک کپڑا لاؤ، کپڑے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا اور پھر اس نے کہا کہ سارے بندے مل کے اس کو لگا دیں، اور سب لوگوں نے اس کو مل کر لگا دیا. محمد نے بذات خود کعبہ ری تعمیر کیا. سارے بت محمد کے اپنے ہاتھوں سے اور محمد کے قریشیوں کے اپنے ہاتھوں سے رکھے ہوئے کعبے کے اندر. یہ بلڈ لیکرز ہیں، یہ سیرہ بتا رہی ہے. میں نہیں بتا رہا، سیرہ بتا رہی ہے. آگے چلتے ہیں. ہمس کون ہے؟ ہمس ابھی آپ نے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر پڑھا تھا. کچھ جب کعبے کا ننگا طواف ہوتا تھا تو ہمس ایک خاص قسم کے لوگ تھے. یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیواؤٹ کر دیا ہوا تھا کعبے کے لیے. کعبے کا ایک ٹریڈیشن تھا محمد سے پہلے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے ری یوز نہیں ہو سکتے، اور اسپیسیفک کپڑوں میں جائیں گے اگر آپ پراپر ڈیووٹی ہیں. اور وہ کپڑے کون دیں گے؟ ہومس والے لوگ دیں گے. جسے کہتے ہیں نا مانگ کے کپڑا، یہ مانگ کا کپڑا. یہ دیکھیے گا بڑی مزدار چیز ہے. I do not know whether it was before or after the year of elephant. مجھے نہیں پتا کہ ہاتھیوں کے سال کے بعد کی بات ہے یا پہلے کی بات ہے. That the Quraishi invented the idea of homs and put into practice. کہ ہومس کے آئیڈیا کو انہوں نے پریکٹس کیا اور ڈالا، کسی کو نہیں پتا. They said we are the son of Abraham, the people of the holy territory and guardians of the temple and the citizens of the Makkah. ہم لوگ مکہ کے سٹیزن ہیں، ابراہیم کے پیپل ہیں. No other Arabs have the right like ours in position of our. اور ہمارے سے زیادہ کسی کے اوپر یہ رائٹ نہیں ہے. The Arabs recognize none as they recognized us, so do not attach the same importance to the outside country as you do to the sanctuary. For if you do, Arabs will despise you taboo and will say they have given the same importance to outside the land as to the sacred territory. تو یہ وہ قریشی کے خاص لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ ٹیریٹری ہماری ہے اور ایسی. اور عرب آج بھی کہتا ہے کہ ٹیریٹری صرف ہماری ہے، کسی اور کو عرب کی نیشنلٹی بھی نہیں دیتا. یہ ابھی بھی اس باتوں کے اوپر قائم ہے عرب کے لوگ. So they gave up the halt and Arafah and the departure from it while they recognized that they were instructions of the pilgrimage and the religion of Abraham. انہوں نے عرفات کے مقام کے اوپر ڈپارچر کرنا شروع کیا اور رکھنا شروع کیا، اور یہاں سے اونورڈ یہ ان کی گیم شروع ہوگی. آج بھی آپ مدلفہ سے دور جا کے ایک جگہ پہ احرام باندھتے ہیں اور وہیں پہ جا کے اتارتے ہیں. They considered that Arabs should halt these departure from the place, but they said, we are the people of the sanctuary, so it is not fitting that we should go out from the sacred territory, honor other places as we are the Hums. Honor that. For the Hums are the people of the sanctuary. یہ لوگ sanctuary کے people تھے. They produced to deal in same way with Arabs who were born within and without the sanctuary territory.
اور انہوں نے اس کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہا. Homs went on to introduce innovation for which they had no warrant. انہوں نے ایک ٹریڈیشن شروع کیا. They thought it was wrong that they should eat cheese made of sour milk or buttery while they were in the state of taboo. جب وہ اسٹیٹ میں ہے تو وہ کچھ چیز وغیرہ اور ملک شیک نہیں لیں گے. They would not enter tents of camel hair or anything shelter from the sun except in leather tents. وہ لیدر ٹینٹ کے علاوہ کسی اور ٹینٹ میں سن سے شیڈ بھی نہیں لیں گے. While they were in this state, they went further to refuse allow those outsider the haram to bring food in it. اور حرم میں کوئی اور فوڈ بھی نہیں آئے گا ان کے لیے. When they came on the great leader pilgrimage, nor could they circumambulate the house except in the garment of Homs. اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہومس کے گارمنٹ, ہومس کے کپڑوں کے علاوہ کسی کپڑے میں حج نہیں کرے گا. تو اب آپ کو حج کرنے کے لیے کپڑے کس سے لینے ہیں؟ ہومس سے, ان لوگوں سے لینے ہیں. اور اگر نہیں لیں گے تو آپ ننگے ہوں گے. If they had no such garment, they had to go around naked. اور اگر ان کے پاس کوئی گارمنٹ نہیں ہے تو وہ ننگا طواف کریں گے. تو کیا ننگا طواف کرنا لوگوں نے خود انوینٹ کیا تھا یا محمد کے اینسیسٹرز نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر روک لگایا تھا کہ صرف اور صرف ہمارے دیے ہوئے کپڑوں میں حج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ محمد کے اینسیسٹرز نے لگایا تھا. آپ کے سامنے. لہذا لوگ مجبور تھے ننگا طواف کرنے کے, کیونکہ کوئی طواف نہیں کر سکتا جب کہ ہومس کے لوگ انہیں کپڑا نہیں دیں گے. محمد نے کیا کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا جب تک احرام میں نہیں آئے گا. ون آف دا سیم تھنگ. آپ دیکھیں سیم ریچول محمد فالو کری جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ہومس کے لوگ کو صحیح کپڑا لینا ہے یا ایک خاص قسم کا کپڑا لینا ہے, بس اتنا سا فرق کیا, زیادہ فرق نہیں کیا, زیادہ فرق نہیں کیا. If any man or woman felt when they had no homs garment, they could go around in the ordinary clothes, but they had to throw away these clothes afterwards. So neither they nor anyone else could make use of them. تو اگر آپ کسی آرڈنری کپڑوں میں آؤ گے تو اب آپ کو ان کو پھینکنا پڑے گا تاکہ دنیا میں کوئی اور اس کو نہ پہن سکے. The Arab called the clothes the cast off. اس کو cast off clothes کہا جاتا تھا. They imposed all these restrictions on Arabs who accepted them and halted at Arafat. جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا اور عرفات میں جا کے ہالٹ کیا. آج بھی آپ عرفات جاتے ہو, عرفات کے میدان میں جاتے ہو, ہالٹ کرتے ہو. آپ کہتے ہیں محمد کی ٹریڈیشن ہے, یہ تو ان لوگوں کی ٹریڈیشن ہے. عرفات کے میدان میں جانا بھی ان کی ٹریڈیشن ہے. The men at least went naked while the women laid aside all their clothes except shift wide open, back or front. ٹھیک ہے, woman کسی حد تک کور کر لیتی تھی. An Arab woman who was going around the house thus said, today some of it or all can be seen, but what can be seen I do not make common property. ایک عورت کہتی ہے کچھ نہ کچھ تو میرا نظر آ رہا ہے لیکن جو بھی نظر آ رہا ہے میں common property نہیں ہوں. Those who went around in the clothes in which they came from outside threw them away, so neither they nor anyone else can make use of them. An Arab mentioning some clothes which has discarded and clothes not getting gained, yet wanted to say a grief enough that I should return to her, as though she were a tabooed cast off. This state of affair lasted till Allah Messenger Muhammad revealed to him. He gave him the laws of his religion and custom of the pilgrimage. So pilgrimage ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کو صرف اور صرف ایڈیشنل چیزیں بتائی گئیں کہ جو ہومز والوں نے گیم ڈالی ہوئی ہے نا, اس گیم کو سیدھا کر لو, باقی سب ٹھیک ہے. طواف ایسے ہی کرنا ہے, کپڑے ایسے ہی پہننے ہیں چادروں والے اور وہ اتار دینے ہیں. عرفات سے پہلے پہلے پہن لینے ہیں, اس کے بعد آپ نے اتار دینے ہیں. آج بھی بسیں چلتی ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ پہ, جہاں پہ جا کے آپ اپنے احرام کے کپڑے پہنتے ہیں اور وہی جا کے اتارتے ہیں. احرام خاص قسم کے کپڑے ہیں
جن کو آپ نے ایک جگہ پہ پہننا ہے, پھر آپ نے حج یا عمرہ کرنا ہے, اور پھر آپ نے بس پکڑنی ہے اور وہاں جا کے اترنا ہے. Dude, this is how silly it is. یار کیا ہے یہ, سارا پیگن ریچول فالو کر رہے ہو, سارا کا سارا پیگن ریچول فالو کر رہے ہو. آگے کیا, the word are addressed to Qurayshi and the men refer to Arab. So in the rules of Hajj, he hastened them up to Arafat and ordered them to halt there and hasten hence. بہترین, سیم کام محمد نے کہہ دیا, سیم کام جو پہلے ہو رہا تھا, کیوں آ گیا عرفات بیچ میں؟ In reference of their prohibition of food and clothes at the temple, such as had been brought from outside sacred territory, God revealed to him, O son of Adam, wear your clothes at every mosque, eat and drink, and be not vagara vagara. He loved the prodigal, says, who has forbidden the clothes which the God has brought for him, his servant, and the good things which he has provided. Say, they on the day of resurrection will be only for those who live in life. Believe, thus explain the sign of the people and knowledge and etc. آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, سیم کاپی پیسٹ کیا, سیم کاپی پیسٹ کیا, کچھ نیا تو آپ نے دیا نہیں. صرف فرق کیا ہے کہ آپ نے سیپریٹ کپڑے دلوا دیے کہ اپنے ہی لے لو, خرید لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 95 اینڈ سورہ 7 چیپٹر نمبر 29 بعد میں پڑھیں گے ان کو, ابھی ہم اس کے اوپر جاتے ہیں. ایک بڑی مزیدار چیز دکھاتے ہیں آپ کو. احمشی, احمشی کون ہے؟ when Quraysh let an Arab marry one of their women, جب قریشی اپنی کسی ایک عورت کا کسی عرب سے شادی کر لیں, نارمل عرب, when Qurayshi let an Arab marry one of their women, یہ بن جائیں گے, they speculated that the offspring will be Ahmashi, احمشی, following their religion. محمد اپنے آپ کو احمشی کہتا ہے. The year of Hudaybiyah, the Prophet entered the house. One of the Ansar was with him and he stopped at the door explaining that he was an Ahmashi. The apostle said, I am an Ahmashi too. Ahmashi کون ہے؟ جب قریشی کسی نارمل عرب سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیں, اس کے بچے کو احمشی کہہ رہے ہیں. تو محمد کی ماں تو قریشی تھی, محمد کا باپ کیا تھا؟ پھر محمد کہتا ہے مائی ریلیجن اینڈ یور آر دا سیم, مگر ان کا تو ریلیجن ہی سیم نہیں ہے, یہ تو ہمس والی گیم کر رہے ہیں, یہ تو بتوں کو پوجا کر رہے ہیں. تو محمد کون ہوا؟ پیگن. محمد اپنے آپ کو پیگن کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا دین تیرا دین ایک ہی ہے. پیگن. Outsiders used to circumambulate the temple naked, but both men and women. The Banu Amir said, Ak was among those who did thus. When a woman went around naked, she would put one hand behind her and one in front. Sir, do you see that? محمد اپنے آپ کو پیگن بھی بول رہا ہے, احمشی بھی بول رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ دیکھیے گا, آواز نہیں آ رہی ایڈم. اب آ رہی ہے سر آپ کی, میں تھوڑا سا پاز کیا تھا. یہ آپ کے پاس آتا ہے ابو لیث کی ایک شاعری ہے. He told them others in his poetry that he was not going to give up the apostle or surrender him. Abu Talib ki, sorry. When Abu Talib feared that the multitude would overwhelm him and his family. اس وقت ابو طالب زندہ ہے, محمد ابھی جو ہے اسلام نہیں لایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کی پوئٹری ہے, اس کی پوئٹری میں یہ والا پارٹ پڑھتے ہیں دونوں مل کے, سب مل کے پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ اس کی پوئٹری ہے. By God who is never unmindful, by the black stone
when they stroke it. Black stone की कसम जब उसे टच किया जाता है. When they go round in the morning and evening, जब सुबह और शाम उसके चक्कर लगाते हैं. By Abraham's footprint in the rock still fresh, with both feet bare, without sandals, by running between Marwa and Safa, and by the statues and the images therein. By running between Safa and Marwa, and by the statue and images therein. By every pilgrim riding in the house of God. So यहाँ पे अबू तालिब जो कि सो कॉल्ड इब्राहिम की सुन्नत को लेके आ रहा है, और इब्राहिम के से थ्रू अल्लाह ने तमाम बुत भी तुड़वा दिए थे. यहाँ पे सो कॉल्ड अबू तालिब मोहम्मद का फाइनली बाप जो बना था, वो क्या कह रहा है कि हम इब्राहिम को मानते हैं लेकिन इन बुतों को भी मानते हैं. तो अगर इब्राहिम को मान के बुतों को भी मान रहे हो तो इस्लामिकली तो आप सारे पेगन हुए. इस्लामिकली तो आप सारे पेगन हुए. साहिल भाई क्या कहते हैं, जरा बोलें. कसम खाई जा रही है, कसम. By God, by the black stone, by the running between Marwa and Safa, and by the statues and images therein. एक कसम खाई जाती है इस तरीके से. तो भाई यहाँ पे तो आपके बुतों की कसम ली जा रही है. मेरे ख्याल से इसी वजह से ये अबू तालिब को जो है वो जहन्नमी कहते हैं, सुन्नी हजरात जो है. सर देखें, जिसने मोहम्मद को पाला वही मोहम्मद को बताएगा ना असल चीज क्या. जब तक अल्लाह की रेवलेशन नहीं आई, जब तक अल्लाह की रेवलेशन नहीं आई, मोहम्मद अगर हज कर रहा है तो वो क्या करेगा? सेम वही फॉलो करे. एग्जैक्टली. अच्छा, आपको पता है मोहम्मद, आपको दिखाता हूं, मोहम्मद हज कर रहा था. मैं असल में एक चीज वहां से छोड़ गया हूं. ये देखिए, I saw God apostle before revelation came to him. Lo, he was halting on his breast in the Arafat with men in the midst of the tribe until he quitted with them a special grace from God. मोहम्मद अराफात में जा रहा है और वो बोले काम कर रहा है. अभी रेवलेशन आई नहीं जो उस वक्त के लोग कर रहे हैं. राइट. यहाँ से तो मसला ही खत्म हो जाता. हाँ, मसला ही खत्म हो जाता है. थैंक यू. अब देखें, अब मोहम्मद के पास आ गई है रेवलेशन आ गई है. अब क्या होने लगा है? अब मोहम्मद क्या कर रहा है? रेवलेशन आने के बाद हज कर रहा है. अभी हज प्रॉपर रिवील नहीं हुआ. अब क्या कर रहा है? However, the apostle continued to proclaim what God has ordered him to proclaim concerning nothing, exciting the dislike by committing their religion, forsaking their idol, leaving them to their unbelief. Yahya, on the authority of his father, from Abdullah, from Flana, told me that the later was asked, what was the worst way in which Quraishi showed their enmity to apostle? He replied, I was with them one day when the notables had gathered in the Hijr and the apostle was mentioned. They said that they had never known anything like the trouble they had endured from the fellow he had declared therein. देखिएगा क्या word of foolish insult and वगैरह committed curse of the God but they are born in. ठीक है. While they were thus discriminating, the apostle came towards them, kissed the black stone. मोहम्मद काबे का तवाफ कर रहा है, मुसलमान हो चुका है, रेवलेशन आ चुकी है, फतेह मक्का अभी नहीं हुई है, हिजरत टू मदीना नहीं अभी हुई है, अभी मक्का के अंदर है. उन्हीं पेगन्स वाले काबे का तवाफ कर रहा है, काले पत्थर को चुम्मी कर रहा है. Then he passed them as walked around the temple. तब वो टेंपल के गिर्द घूमा. As he passed, they said some injurious things about them. और उसके बारे में बुरा कहा गया. This I could see from his expression. He went on and he passed them the second time. तवाफे काबा कर रहा है जिस वक्त काबे के अंदर बड़े बड़े बुत पड़े हैं, काबे के गिर्द बड़े बड़े बुत पड़े हैं. मोहम्मद तो बुतों का तवाफ कर रहा है.
मोहम्मद बुतों का तवाफ कर रहा है. सेकंड टाइम अटैक किया गया. दिस आई कुड सी फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन. देन ही पास द थर्ड टाइम, तीसरा गुजरा, एंड दे सेड द सेम. उन्होंने फिर सेम कहा. ही स्टॉप्ड एंड सेड, विल यू लिसन टू मी ओ कुरैश, बाय हिम हु होल्ड माय लाइफ इन हिज हैंड आई ब्रिंग यू स्लॉटर. मैं तुम्हारे लिए स्लॉटर लेके आया हूं. किसका स्लॉटर? तुम लोगों का. This word so struck the people that not one of them but stood silent and still. Even one Heathrow became more violent and spoke to him in the kindest way possible, saying, "Depart, O Abul Qasim! दफा हो जाए यहां से अबुल कासिम. For by God you are not violent." So the apostle went away, and on the morrow they assembled in the Hijr. अब आप लोग कहते हो ऐसा नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो यहां लिखा क्यों है? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे. Let him alone. While they were taking, thus apostle appeared, and they leaped upon him, one man circling again. Are you the one who said so and so against our God and our religion? The apostle said, yes, I am the one who said that. And I saw one of them seize him by the robe. एक ने उसको उसके कपड़े से पकड़ा. Then Abu Bakr interposed him, weeping and saying, would you kill a man for saying Allah is my Lord? Then they left him. This is the worst that I ever saw Quraysh do to him. कुरैशियों ने सबसे ज्यादा मोहम्मद के साथ जुल्म क्या किया है? उसके कपड़े पकड़े. बस इससे ज्यादा जुल्म मोहम्मद के साथ मक्का में नहीं हुआ हिजरत से पहले. मैं नहीं लिख रहा, सीरत नबी में लिखा हुआ. इससे ज्यादा जुल्म कोई नहीं हुआ. दिस इज द वर्स्ट दैट आई हैव एवर सीन कुरैशी डू टू हिम. लो जी, साहिल भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, साजिद भाई भी जुड़ चुके हैं. भाई लोगों, समझ आ रही है आपको गेम की? अच्छा, तो फिर ये वाला वाकया है जो लाला जी के नबी नमाज पढ़ रहे थे और अबू लहब आते थे और नमाज की हालत में ओझड़ी डाल देते थे ऊँट की, फातिमा आकर के हटाती थी और बाबा बाबा कह के रोती थी. तो ये सब फेक हैं, कहीं मिलती है कि नहीं है? सर आपको मिली होंगी किसी लेटर ऑन किताब में से? नहीं, आज के दौर में जो किताबें लिखी जाती हैं उसमें तो हम लोग देख लेते हैं या उलमा की ज़बानी, लेकिन हदीसों में आपके सामने से कोई गुजरी है क्या ऐसी? नहीं सर, मेरे या सिर्फ सामने रूल आते हैं? मेरे सामने तो कोई नहीं गुजरी. मोहम्मद से कत्ल ना करवा देता साले को. राइट. उजड़ी वाला मिलता है भाई. कहाँ पे मिलता है साहिद भाई? कोई तो हवाला दिया था यार, मेरे पास भी वो था हवाला. मेरा ख्याल है लेटर ऑन बुक्स में से है, सियासत में नहीं है. सीरत में ही होगा. हाँ, सीरत में एग्जैक्टली. लेकिन उसमें भी ये आता है कि बाद में जब ये जंग जीते थे, फतेह मक्का हुआ था या बदर की जंग जीते थे, तो मरवा दिया था उनको रसूलुल्लाह ने. सर तो उसने फाइनल हर उस तो हो बंदे को गया. मरवाया था जिसने बुरा किया था. तो साहिल, अब ये रेवलेशन के बाद भी मोहम्मद बुतों वाले मंदिर में नमाजें वो कर रहा है, सेम रिचुअल कर रहा है. अभी हज तो नाजिल ही नहीं हुआ. हज नाजिल हो रहा है सूरह बकरा के अंदर. कौन मोमिन आके इस बात का डिफेंड करेगा भाई? कौन बचाएगा रसूलुल्लाह को? कोई है? नहीं सर, कोई कोई मोमिन नहीं आएगा. है? कोई पढ़ा लिखा, कोई ढंग का मोमिन? अगर कोई नहीं दिफा आ नहीं कर सकता. सकते तो फिर सोचो, अपने ईमान की खैर मनाओ. क्यों इस जंजाल में पड़े हुए हो? एडम भाई जी भाई, ये जो तलबिया पढ़ी जाती है हज के दौरान, ये प्री इस्लामिक दौर में पढ़ी लब्बैक जाती थी? अल्लाहुम्मा लब्बैक. हाँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक. सर ये उसने थोड़ा चेंज कर दिया ना. जो लिखी जाती है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है मेरे पास, जैसे सीरत नबी के अंदर ही, लेकिन वो नहीं है एग्जैक्टली. तो थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, क्योंकि वहां पे वो अल्लाह भी डालते हैं, अलुज़्ज़ा भी डालते हैं, अलमनात भी डालते हैं, पता नहीं क्या कुछ डालते हैं. भाई देखिए, आप देखिए, मैंने अल्लाह क्यों दिखाई थी अभी आपको. मैंने अल्लाह पे भी वापस जाना है, फर्टिलिटी गॉडेस के ऊपर अभी वापस जाना है. अभी मैं दिखा रहा था कि और क्या क्या हो रहा है. दिस इज अ फुल सर्कल जो कि मैं आपको बिल्ड करके दे रहा हूँ. एवरी सिंगल थिंग अबाउट हज इज पेगन. क्यों? क्योंकि अल्लाह के ऊपर जब फर्टिलिटी गॉडेस के साथ काम किया जाता है तो उसके बाद सेक्रीफाइस की जाती है एक यंग एनिमल की. क्योंकि आपने बच्चा लेना है तो बच्चे की कुर्बानी करनी है, तो बच्चा लेना है तो बच्चे की कुर्बानी करनी है. तो एक यंग एनिमल, और मोहम्मद ने क्या, यंग बछड़े की कुर्बानी करो, यंग बछड़े की कुर्बानी करो, बुढ़ा ना हो ज्यादा,
सेम चीज डाली गई है यहाँ पे फर्टिलिटी गॉडेस की वजह से। जाते हैं अभी तक वहां पे चलते हैं, पहले ये देख ले कि मोहम्मद पेगन रिचुअल खुद भी अपनाए हुए था, वो पेगन रिचुअल खुद भी अपनाया हुआ था। जो लोग वो पेगन कर रहे थे मोहम्मद भी कर रहा था, मोहम्मद भी वही कर रहा था। और इस्लामिक स्कॉलर कई आज भी कहते हैं कि अगर आपने हज नहीं किया तो सेक्रीफाइस ईद उल अदा जरूरी नहीं है करनी, इट इज अ सुन्ना नॉट अ फर्ज। क्यों? क्योंकि फर्ज तब बनता है जब आप हज करते हो, अगर हज नहीं किया तो फर्ज नहीं है, हज में फर्ज है, बगैर हज के सुन्नत है। तो चूंकि सुन्नत है लिहाजा करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। तो कुर्बानी ईद उल अजहा एक्चुअली में सुन्नत पे आता है, हज के ऊपर फर्ज होती है, वरना फर्ज ही नहीं है। लो पुट लो जो पुटना है। अच्छा, हनफियों का नज़दीक वो सुन्नत नहीं वाजिब रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पे कौल है कि नहीं ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिम है। सर जी देखें, शियाओं के अंदर जो है बाद में वाजिब बनाना लेटर ऑन की बात है। अरबी में अगर देखो, अच्छा चलो आप बड़ा पढ़े हुए हो, मैं आपसे पूछता हूँ फर्ज में और वाजिब में अरबी में फर्क बताएं लिंग्विस्टिकली। कोई नहीं। थैंक यू सो मच, एंड ऑफ डिस्कशन। लिंग्विस्टिकली फर्ज का मतलब है लाजमन करना, और लिंग्विस्टिकली वाजिबात, वाजिबात कौन सी होती हैं? जो आपको लाजमन करनी है, जो आपको फर्क है लाजमन ना करनी दोनों है। में, क्या फर्क है? एक ऑब्लिगेशन है, एक रिकमेंडेड है। नहीं, वाजिब रिकमेंडेड नहीं ना होता, वाजिब जो होता है वो कंपल्शन में आ जाता है अगर उसके लवाजमात पूरे होते हैं, वरना वो सुन्नत है। अच्छा, क्योंकि वाजिब जो 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 हनफीज वाजिबात बनाते हैं, वो अगर ना किया जाए तो गुनाह है, अगर कंडीशन पूरी होती है तो ना करने पे गुनाह है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।